پنجاب کا سفر کا شاید حال سنانے جا رہا تھا، بات رہ گئی بیچ میں، آپ کی اجازت ہو تو پورا کر دوں اس کو۔ ہمارے ساتھ جو سفر میں سکھ ساتھی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے جو سب سے بڑے روحانی رہنما ہیں، پوری دنیا کے سکھوں کے جو دھرم گرو ہیں، جگت گرو ہیں، جتھے دار ہرپریت سنگھ صاحب، جو امرتسر میں گولڈن ٹیمپل جو سکھوں کا سب سے بڑا عالمی مذہبی روحانی مرکز ہے، ان سے بات کرنا آپ چاہیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں تو بہت دل سے چاہتا ہوں، میری بات کرا دو۔ انہوں نے ان کو فون ملایا اور میرا نام لے کر کہا کہ سجاد نعمانی صاحب آئے ہوئے ہیں پنجاب کے دورے پر، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں حیران رہ گیا، اسپیکر آن تھا، ادھر سے انہوں نے کہا وہ نعمانی صاحب جن کے لیکچرز یوٹیوب پر آتے رہتے ہیں، ارے میں تو خود ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، جلدی بات کراؤ۔ بہت خوش ہوا، میں تعجب بھی ہوا۔ میں نے ان کو بات کی، سلام کیا، میں نے کہا میں دربار صاحب آنا چاہتا ہوں۔ ایک عجیب تاریخ ہے دربار صاحب کی۔ بابا گرو نانک نے دربار صاحب کی بنیاد ایک مسلمان صوفی سے رکھوائی تھی، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی تحقیق کے مطابق تذکرۃ الرشید میں 2 جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں علماء کرام، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی تحقیق کے مطابق بابا گرو نانک مسلمان تھے اور داعی اسلام تھے، اور بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ تھے۔ تو انہوں نے بہت ہی محبت سے بات کی۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ تفصیلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میں تو 1 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، اور آپ دربار صاحب ضرور آئیں، لیکن تفصیلی بات چیت دربار صاحب میں نہیں ہو پائے گی، میں بہت بزی رہتا ہوں وہاں، آپ میرے گھر پر آ جائیں، وہاں اطمینان سے بات ہو۔ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ بھی اپنے گھر پہنچے، میں بھی ان کے گھر پہنچا۔ ان کے بیڈ روم میں تنہائی میں 101 6 گھنٹے میری ان کی بات چیت ہوئی۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، کیسے کیسے ہیرے بھارت کے سماج میں چھپے ہوئے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو جب میری ان کی ہو گئی، تو انہوں نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ نعمانی صاحب آپ کی ایجوکیشن کہاں ہوئی ہے، کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیچ میں بات روک کر یہ بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، پہلے یہ بتائیے۔ ان کا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اردو بول رہے ہیں، آپ عربی کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں، فارسی کے شعر پڑھ رہے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، ہندی بول رہے ہیں، سنسکرت کے ویداس کے منتر اور گیتا کے شلوک کوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری اصل تعلیم تو انڈیا میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک بڑا ادارہ ہے، وہیں ہوئی۔ اس کے بعد کچھ مہینے میں نے علی گڑھ میں گزارے، 1 سال دیوبند میں گزارا، اس کے بعد میں مدینہ منورہ چلا گیا۔ سنانا کیا چاہتا ہوں عزیزو، مدینہ کا جب نام سنا انہوں نے تو وہ کرسی میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ادب سے بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دی، اور کہنے لگا آپ مدینے میں آپ مدینے گئے، آپ مدینے گئے۔ عجیب، جیسے کوئی عاشق رسول مدینے کا نام سنے اور تڑپ اٹھے، اس طرح کا ان کا حال ہو گیا۔ پھر پوچھنے لگے جب آپ مدینے میں رہے اتنے سال، تقریباً 8.25 سال، تو مکہ شریف کتنی بار گئے؟ میں نے کہا میں تو اس وقت بالکل نوجوان تھا، تو اکثر ہم ساتھی لوگ ہر مہینے عمرے کے لیے جاتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، وہ سکھوں کے سب سے بڑی مذہبی رہنما
کرسی چھوڑ کر نیچے میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور ان کی آنکھوں کے آنسو آنے لگے، رونے لگے، کہنے لگے آپ کتنے لکی ہیں، کتنے بھاگیشالی ہیں کہ آپ مکے میں اتنی مرتبہ گئے، مدینے میں اتنے سال رہے، اب اور کوئی بات نہیں، بس مکے مدینے کی باتیں مجھ سے کیجیے۔ اللہ اکبر، کچھ سوچ سکتا ہے؟ پھر وہ اٹھے، گھر کے اندر گئے اور قرآن مجید کا ایک نسخہ لے کر آئے اور مجھ سے کہا نعمانی صاحب، بڑے فخر کے ساتھ اپنے کانپتے ہاتھوں سے آپ کو قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں خود میں نے ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ دلی میں چھپا ہے، وہ قرآن آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سکھوں کے مذہبی رہنما قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر دوسری کتاب اٹھائی، انہوں نے کہا کہ میں نے جو پٹیالہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا تو میری پی ایچ ڈی کا جو تھیسس کا عنوان تھا وہ تھا اللہ کے 99 نام، اور میں نے ثابت کیا اپنے تھیسس میں، ریسرچ میں، کہ اللہ کے وہ 99 نام جو بابا گرو نانک نے بیان کیے ہیں گرو وانی میں، وہی 99 نام ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں آئے ہیں۔ یہ میں نے ریسرچ کے ذریعے، کمپیریٹیو اسٹڈی کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ لوگوں، ہندوستان، ہمارا ملک بھارت، یہ سونے چاندی کے کانوں کی طرح ہے۔ الناس معادن، خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ۔ چھپے ہوئے ہیں لوگ، کچھ مخصوص لوگ ہمیں لڑا کر دیش کے باشندوں سے ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے دور رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان پورا مسلمان نہیں ہے مگر اس کے اندر اسلام کی خوشبو ہے، اگر یہ بھارت کے عام باشندوں سے ملے جلے گا تو آج نہیں تو کل یہاں کے دلت اسلام لائیں گے، یہاں کے کسان اسلام لائیں گے، یہاں کے مزدور اور مظلوم اسلام لائیں گے۔ وہ فاصلے بڑھائیں